لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان إلا مريم وابنها ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذات کے لیے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت کے طریقے اپنے انبیاء کے ذریعہ سے، اپنی الہامی کتاب قرآن کے ذریعہ سے اپنی عبادت کے طریقے بتائے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا ہے
اسی وقت سے انسانیت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کو جب سجدے کا حکم ہوا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، آگے سے قسمیں کھا کے کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یا اللہ میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں، ہے شیطان ہے، قسم اللہ کے نام کی کھاتا ہے، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، میری یہ کوشش ہوگی کہ میں تمام انسانیت کو جہنم میں داخل کروانے کا سبب بنوں۔ سب سے پہلا اس نے جرم کیا کیا؟ سجدے سے انکار کر دیا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ ہماری والدہ حوا علیہ السلام کو جنت سے اس نے نکلوا دیا۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے جو سب سے پہلا قتل کیا حابیل اپنے بھائی کو، سب سے پہلا قتل بھی شیطان نے کروایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بت پرستی کے اوپر لگانے کا کام بھی شیطان نے سر انجام دیا۔ کتنے ایسے صحت مند افراد ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں، گداگری کا کام کرتے ہیں، شیطان نے انہیں اس کام پہ لگا دیا۔ کتنے مسلمان کے چاہے اولاد نہ ہوئی، شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی، فلاں قبر پہ جا کے دیا جلاؤ گے تو تمہیں اولاد مل جائے گی۔ شیطان اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ جیسا آدمی ہوا کرتا ہے اس کے مطابق ہی شیطان اسے گمراہ کیا کرتا ہے۔ تو آج سارے کا سارا جو میرا عنوان ہوگا وہ شیطان کے داؤ کیا کیا ہے اور شیطان کے داؤ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ شیطان کا مادہ ہے شطن۔ شطن کا معنی ہے گمراہ کرنا، سرکشی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ اسی لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اب سب سے جو پہلا سوال ہے شیطان کے بارے میں، کیا انسانوں کے اندر بھی شیطان پائے جاتے ہیں؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا جس طرح جنات میں شیاطین پائے جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی شیاطین پائے جاتے ہیں۔ ابھی انسانوں کے اندر شیاطین ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ انسان تو انسان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہے تو وہ انسان ہے لیکن شیطان والے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن سے، قرآن نے ہمیں کہا منافق لوگ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں کے پاس جاتے ہم ایمان لے کر آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیاطینوں کے پاس جاتے انسانوں کے پاس تھے لیکن کیونکہ وہ کام شیطانوں والے کرتے تھے اس لیے انہیں بھی شیطان کہا گیا۔ سورہ ناس کے اندر آپ پڑھتے ہیں یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں شیطان سے، الخناس جو وسوسے ڈالنے والا ہے، من الجنۃ والناس، وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں۔ جو جنات ہیں ان میں سے بھی بعض اچھے آدمی ہیں اور بعض ان میں سے شیطان آدمی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جنوں کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک شیطان ہوا کرتے ہیں ایک جن ہوا کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو بھی شیطان ہوگا وہ لازمی طور پر جن ضرور ہوگا، لیکن جو بھی جن ہوگا اس کے لیے شیطان ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی شیطان ہے وہ جن ضرور ہوگا، جو جن ہے اس کے لیے شیطان ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ سورہ جن کی آیت ہے، جنوں نے کہا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، بعض ہم میں سے مومن ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور بعض ہم جنوں میں سے وہ کافر ہیں، یعنی بعض جن وہ مومن ہوا کرتے ہیں اور بعض جنات وہ کافر ہوا کرتے ہیں۔
ابھی تیسری بات شیطان کے بارے میں، کیا شیطان یہ جنات میں سے اسے پیدا کیا گیا یا یہ فرشتوں میں سے تھا؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو، فسجدوا، تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یا اللہ وہ ابلیس کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو ابلیس تھا یہ پہلے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، عزازیل۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، رہا یہ فرشتوں میں کرتا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کان من الجن، رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا لیکن تھا یہ جنوں میں سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے خلقت الشیاطین من نار، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، شیاطین کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابھی ابلیس بڑے طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب ابلیس کا تعلق اور نوح علیہ السلام کا تعلق اس نے کیسے ان کے ساتھ ربط قائم کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے، جب اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، آگے تو اس کی سند پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ اس کی سند صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے۔ بخاری کی بات، مسلم کی بات وہ صحیح نہیں ہوا کرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 اللہ کے ولی آدمی تھے، نیک آدمی تھے، جن کا نام تھا واد، نصر، یعوق، یغوث۔ یہ 5 نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر 5 اللہ کے ولی تھے، وہ خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فلما ماتوا، وہ اللہ کے ولی جب دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے دیکھا یار یہ بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی تصویریں بنا کر مسجدوں میں لٹکا لیتے ہیں، جیسے ہم انہیں دیکھا کریں گے ہمیں زیادہ اللہ کی یاد آیا کرے گی، ہم زیادہ اللہ کو یاد کیا کریں گے۔ انہوں نے ان کی تصویریں بنا کر مسجدوں میں لٹکا لی۔ جب وہ تصویر کو دیکھتے یہ واضح ہے، نصر ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، وہ کہتے یار یہ تو بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کی تصویریں دیکھ کر خوب اللہ کی عبادت کرتے، لیکن جب وہ لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، آگے سے ان کی اولاد آئی، شیطان کہنے لگا تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ تو ان تصویروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ان کے بعد جو لوگ آئے، شیطان نے کہا کہ وہ ان کا وسیلہ ڈال کر، یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، اخبار کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کے ذہن میں شیطان نے ڈالا کہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ ان کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے، انہوں نے ان کا وسیلہ اللہ کے سامنے ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی روح زندہ ہے، یہ چکر لگاتی ہے، ہمارے دین کے آگے اور یہ آگے اللہ کے آگے پہنچاتے ہیں۔ اس طریقے سے شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، یعنی انہوں نے اپنے قوم کے اندر 5 ولیوں سے اس نے شرک کو شروع کروایا۔ اللہ کے ولی تھے، وہ چلے گئے، بعد میں وہی بت چلتے آئے، وہ مکہ کے اندر بت آ گئے، کوئی ہمیت قبیلے والوں نے بت بنا لیا، کوئی تاج والوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ اس طرح شیطان نے انہیں گمراہ کیا۔ بنو اسرائیل کا ایک عابد آدمی، زاہد آدمی، 500 سال اللہ کی عبادت کرنے والا، اسے بھی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا اللہ کے نبی آپ سے پہلی امتوں کے اندر بنو اسرائیل کا ایک زاہد آدمی تھا،
اپنے گھر سے باہر نکلا، خرج من البیت، اپنے گھر سے باہر نکلا کہ میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ ایک سمندر کے کنارے چلا گیا، جب اس نے سمندر کا پانی چکھا تو اسے کڑوا محسوس کیا، آس پاس دیکھا تو کوئی اسے درخت ہی نظر نہ آیا جس سے وہ پھل کھا سکے۔ ابھی وہ پریشان ہوا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ کوئی درخت ہی نہ اگا دے، یا اللہ میٹھے پانی کا میرے لیے انتظام کر دے، میں تو اپنے گھر سے تیری عبادت کے لیے نکلا ہوں۔ ایک انگلی کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، ایک انگلی کے برابر۔ ایک انار کا درخت اللہ نے اگا دیا، وہ 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہتا، سجدے میں پڑا رہتا، 500 سال گزر گئے، روزانہ صرف ایک انار کھایا کرتا تھا، اور اس میٹھے پانی کا چشمے سے ایک گلاس پانی کا پیا کرتا تھا، 500 سال گزر گئے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اب میں دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ جب مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے۔ اللہ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ آپ نے فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا اس عابد کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، بتاؤ جنت میں جانا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں یا اللہ جنت میں جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ میری رحمت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو یا اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ 500 سال میں عبادت کرتا رہا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میں نے گناہ نہیں کیا، میری رحمت سے نہیں۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تو اتنا بڑا عبادت گزار تھا، کہنے لگا تیری رحمت سے نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، اچھا یہ بات ہے، فرشتوں اس کی آنکھ کا جو نور ہے، پوری آنکھ نہیں، اس کی آنکھ کا جو نور ہے اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے، 500 سال کی عبادت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی، آنکھ کا نور صرف وہ دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو آنکھ کا نور جس پلڑے میں رکھا گیا تھا وہ نیچے ہو گیا، اور 500 سال والی عبادت کا پلڑا اوپر ہو گیا۔ اب بتاؤ میری رحمت سے جنت میں جانا ہے؟ ابھی تو میں نے کان کا حساب نہیں لیا، ابھی تو میں نے ہاتھوں کا حساب نہیں لیا، ابھی تو میں نے پاؤں کا حساب نہیں لیا، ابھی تو صرف آنکھ کے نور کا حساب لیا ہے۔ فرشتوں اسے پکڑو اور گھسیٹ کر میری جہنم میں داخل کر دو۔ یا اللہ غلطی ہو گئی، شیطان نے گمراہ کر دیا، یا اللہ تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہو کر، اتنا میرا عبادت گزار ہو کر شیطان نے اس کے ذہن میں ڈال دیا، عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کا سوچا، چلو میری رحمت آج بھی غالب ہے، دنیا میں بھی غالب تھی، میں نے اسے دوبارہ معاف کر دیا اور جنتی بنا دیا۔ بعض لوگوں کو شیطان اس طریقے سے گمراہ کیا کرتا ہے، وہ جب بھی اپنی زبان پہ نام لیتے ہیں شیطان کا نام آتا ہے، اور جو رحمان کے ولی ہوا کرتے ہیں جب بھی زبان پہ نام آتا ہے اللہ کا نام ان کی زبان پہ آیا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ان کی زبان پہ آیا کرتی ہے۔ جیسا کہ کوفہ کے ایک ولی کا واقعہ سناتا ہوں، حجاج بن یوسف ایک ظالم آدمی گزرا ہے، جامع ترمذی کے اندر میں نے پڑھایا ہے کہ حجاج بن یوسف نے 1,30,000 بندوں کو صرف باندھ کر مارا ہے، جن کو باندھ کر مارا ہے ان کی گنتی کی گئی تو 1,20,000 نکلے، جنہیں ویسے مارا ہے وہ گنتی میں نہیں آ سکے۔ تو سب سے آخر کے اندر حجاج بن یوسف نے جسے مارا وہ تھے سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، کوفے کے ولی تھے۔ حجاج نے بلایا سعید بن جبیر کو، بتاؤ سعید کس طریقے سے قتل ہونا چاہتے ہو؟ حجاج جس طریقے سے تو قتل ہونا چاہتا ہے، ارے تیری ہلاکت ہو، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، آگے سے تو کہہ رہا ہے تو جس طریقے سے تو قتل ہونا چاہتا ہے تو مجھے کیسے قتل کرے گا؟ آج دنیا کے اندر تو مجھے قتل کرے گا، جب قیامت والا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، دنیا دار العمر ہے، آخرت دار الجزا ہے، جب جزا کا دن آئے گا تو میں
لفظ سے کہوں گا یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اب مجھے موقع دیا جائے، میں نے اسے قتل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اتنا انصاف ہوگا، اگر سینگوں والی بکری نے کسی گنچی بکری کو مارا ہوگا تو اسے سینگ دیے جائیں گے کہ تو بھی اسی طرح اسے مار۔ اس نے کہا، حجاج نے کہا اس کو ذبح کر ڈالو۔ جب اسے ذبح کرنے لگے انہوں نے قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ حجاج کو غصہ آیا، کہنے لگا اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دو، دوسری جانب اس کا چہرہ کر دو۔ سپاہیوں نے پکڑا، دوسری جانب اس کا چہرہ کر دیا۔ انہوں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چلے جاؤ، دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے ہر جانب اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اس نے کہا اس کا منہ نیچے کی جانب کر دیا جائے، اس طریقے سے اسے قتل کیا جائے۔ ان کا منہ نیچے کی جانب کر دیا، پھر بھی انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین میں ہم تمہیں دوبارہ داخل کریں گے، وَنُخْرِجُكُم مِّنْهَا تَارَةً أُخْرَىٰ، قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ جب اس کو ذبح کرنے لگے، یا اللہ میں ایک دعا کرتا ہوں تو اس سے، یا اللہ یہ حجاج بن یوسف میرے بعد کسی اور کو قتل نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ بدعا کر دی۔ ابھی 3 دن گزرنے کے بعد یا 6 دن گزرنے کے بعد حجاج بن یوسف بیمار پڑ گیا، رات کو سوتا ہے، اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سپاہی پوچھتے کیا ہوا، آپ کیوں ڈر گئے؟ کہتے ہیں مجھے سعید کی جبیر مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر مجھے ہلا کے جلا لیتا ہے اور کہتا ہے جلدی اللہ کے پاس آؤ، میں نے بھی تجھے قتل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، رحمان کے ولی، اور بعض شیطان کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف 3 دن کے بعد طبیب کو بلایا، دیکھو یار مجھے ایسا مرض لگ چکا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ طبیب نے ایک گوشت کا ٹکڑا پکڑا، دھاگے کے ساتھ باندھ کر اس کے منہ میں داخل کیا، جب باہر پہنچا تو اسے خون لگا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کے پیٹ میں کیڑے پڑ چکے ہیں، لہذا میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو حجاج یہ کہتا رہتا مجھے تو اللہ کے ولی سعید بن جبیر کی بدعا کھا گئی، مجھے تو سعید بن جبیر کی بدعا کھا گئی۔ اسی طرح ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ شیطان نے قوم نوح کو گمراہ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر نمرود کو گمراہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر فرعون کو گمراہ کر دیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ابو جہل کو گمراہ کر دیا، ابو لہب کو گمراہ کر دیا، عتبہ کو گمراہ کر دیا، شیبہ کو گمراہ کر دیا۔ اور اللہ نے جن پہ اپنا کرم کرنا چاہا، فاروق اعظم جیسے لوگ، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے تیرا یہ وصف بنا دیا ہے، ما سلکتا فجن الا سلک الشیطان فجن غیر فجی کا، اے عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل جاتا ہے، ادھر سے اللہ کا عمر آ رہا ہے اس راستے سے نہیں گزروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جی صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کو سیدھا کھینچا، آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے۔ قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، حدیث کا راستہ وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ ابھی قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، یہ حدیثوں کا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ابھی صحیح بخاری کے مقابلے کے اندر یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ بہاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے مقابلے کے اندر یہ ہدایہ شریف ہے، یہ قلوی شریف ہے۔ اب یہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ، حدیث کا راستہ